ارے میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے کیا؟ آذان ہو رہی ہے اور اب بھی آپ کھا رہی ہیں پی رہی ہیں۔ روزہ کیوں نہیں؟ روزہ تو رکھنا ہے، ابھی تو آذان ہی ہو رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب تک آذان ہو تب تک کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بس اب ختم ہی ہونے والا، تھوڑا سا انار ہے اور دودھ لے کے بیٹھا ہوں۔ آئیے آپ بھی تھوڑا سا لے لیجئے، آئیے۔ حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آذان ہوتی رہتی ہے اور آپ اس امید پر کچھ کھاتے اور پیتے رہتے ہیں کہ ابھی تو آذان ہی ہو رہی ہے اور جب تک آذان ہو اس وقت تک کچھ کھایا جا سکتا ہے، کچھ پیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اس ویڈیو کو بالکل بھی مس نہ کیجیے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، مکمل سنیے، کیونکہ جہالت بہت بری بلا ہے۔ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے آپ پورے دن بھوکے رہیں گے، لیکن وہ روزہ آپ کا کارگر نہیں ہوگا، وہ روزہ معتبر ہی نہیں ہوگا، وہ روزہ درست ہی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس غلط فہمی میں ہیں کہ جب تک مؤذن آذان دیتا رہے گا اس وقت تک کچھ کھایا جا سکتا ہے، کچھ پیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آذان کے 5 منٹ بعد بھی سحری کا وقت رہتا ہے، آذان کے 5 منٹ بعد بھی کچھ کھایا جا سکتا ہے، کچھ پیا جا سکتا ہے۔ جہالت کی حد یہاں تک ہے۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان ہو رہی ہے اس وقت تک کچھ کھایا جا سکتا ہے، کچھ پیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو ایک حدیث سے بھی شبہ ہوا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ زمانے قدیم میں، عہد رسالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان تہجد کی بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تہجد کی نماز کے لیے بھی اذان ہوتی تھی۔ تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تک یہ اذان ہوتی رہے اس وقت تک تم اپنے ہاتھ سے برتن کو جدا نہ کرو، تم کھاتے اور پیتے رہو۔ مراد یہ ہے کہ تہجد کی اذان اگر ہو رہی ہے، اگر وہ اذان سحر کے وقت میں ہو رہی ہے تو تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج کل کہیں بھی تہجد کے لیے اذان نہیں ہوتی، اذان ڈائریکٹلی فجر کی ہوتی ہے۔ اور فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ سحر کا وقت جب نکل جاتا ہے، جب وہ اذان ہوتی ہے، تو آپ ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ سحر کا وقت اصل میٹر رکھتا ہے، اذان میٹر نہیں رکھتا ہے۔ اگر اذان سحر کے وقت میں ہو رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ ابھی سحر کا وقت باقی ہے، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اذان فجر کے وقت میں ہی ہوتی ہے، اور اگر کہیں پر سحر کے وقت میں اذان دی جا رہی ہے تو اس اذان کا اعتبار بھی نہیں۔ ضروری ہے کہ دوبارہ سے فجر کے وقت شروع ہونے میں آپ اذان دے، دوبارہ سے فجر کے لیے اذان کہی جائے۔ تو کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ سحر کے وقت میں اذان دی جائے۔ اگر آپ کو قوی یقین ہے اور آپ کیلنڈر کو اور گھڑیوں کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کو اپنے اوپر بلیو اور بھروسہ ہے کہ اذان سحر کے وقت میں ہو رہی ہے، فجر سے پہلے ہو رہی ہے، تو آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کیونکہ سحر کا وقت ابھی باقی ہے۔ لیکن اذان کو معیار نہ ٹھہرایا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ پی سکتے ہیں، پانی کا ایک گھونٹ تو لے ہی سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اگر آپ سحر کے وقت نکلنے پر اور آجانے فجر پر آپ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ اگر اس کے باوجود آپ روزہ رہتے ہیں تو آپ کے لیے صرف اور صرف ایک بھوکا رہنا ہوگا، آپ کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس مسئلے کے اندر اذان میٹر نہیں رکھتا، اصل میٹر رکھتا ہے سحر کا وقت۔ اگر سحر کے وقت میں اذان ہو رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور اگر اذان اپنے وقت پر ہو رہی ہے جیسا کہ عام مسجدوں میں ہوتا ہے، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تب آپ کے لیے بالکل بھی جائز اور درست نہیں کہ آپ کچھ کھائے، کچھ پیے۔ اگر کھا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشیں کر لے، کیونکہ بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور پہنچائے۔ اسی لیے میں نے محنت کی اور ایک اچھا طریقہ اختیار کیا اور پریکٹیکل میں نے بتانے کی کوشش کی تاکہ ہر ایک شخص کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اپنے دوستوں احباب تک
ضرور پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.